مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ کر فوت ہو جائیں والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ مرے والدین اور قرابت دار، مما قل منہ او کثر، اس سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، حصے ہیں مقرر۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں بوقت تقسیم قرابت دار، والیتامی والمساکین، یتیم آ جائیں، محتاج آ جائیں، فارزقوہم منہ، اس سے ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے بات بھلی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے وہ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ خود چھوڑ مرے اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، چھوٹے بچے بچیاں، خافوا علیہم، وہ ان پہ ڈرتے ہیں تو ان پہ بھی ڈرا کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات سیدھی۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم کر کر، زیادتی کر کر، انما يأكلون في بطونهم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ پہنچیں گے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ نساء کی 4 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 7، 8، 9، 10، جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رعایا کے احکام بیان کر رہے ہیں، اور ان احکام رعیت سے یہ 5واں حکم ہے اللہ کا۔ ابتدا میں احکام شروع کرنے سے پہلے رب نے پوری انسانیت کو مخاطب ہو کے کہا تھا، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے۔ جب رب تمہارا وہ ہے تو کسی کا ڈر دل میں کیا رکھنا، اسی کا خوف، اسی کا ڈر، اسی سے امید، اسی سے طمع ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسا رب ہے الذی خلقکم، جو خالق بھی ہے، پیدا بھی کیا، پھر پالتا بھی ہے۔ پیدا کیا تو پیدا کرنے میں کسی سے اس نے مدد نہیں لی، اسی طرح وہ پالنے میں بھی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کریم نے وہ
رعایا کے احکام اور حکمرانوں کے احکام بیان کرنے سے پہلے اپنی ذات سے دل میں خشیت خوف رکھنے کی ترغیب دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ جس طرح میری تخلیق کو مانتے ہو، میری ترزیق کو مانتے ہو، میری تحکیم کو بھی مان لو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ تخلیق مانتے ہو کہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ ترزیق مانتے ہو کہ روزی رساں ذات ہے اللہ کی، تو پھر میری تحکیم کو بھی مان لو کہ فیصلے اور حکم بھی لاگو رہتے ہیں، ہونے چاہیے تو اللہ ہی کے۔ پھر پہلا حکم رب نے دیا، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مال طیب نہیں، خبیث ہے، ستھرا نہیں، گندا ہے، پاک نہیں، ناپاک ہے، حلال نہیں، حرام ہے۔ اور آج کے سبق کی آخری آیت میں اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر کر کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ پیٹ تیار ہو رہا ہے اس آگ کے لیے جو انتہائی بھیانک ہے، انتہائی مشکل ترین مقام ہے، اس کے لیے یہ پیٹ تیار ہوگا جس پیٹ میں مال جائے گا کس کا؟ یتیموں کا۔ تو اللہ نے کہا وہ مال ان کے لیے تو طیب تھا، یتیموں کے لیے تو، مگر تمہارے لیے وہ مال خبیث ہے، لہذا وہ نہ کھاؤ۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی تمہاری پرورش میں یتیم بچی آ جائے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو شریعت منع نہیں کرتی، بشرطے کہ اور کوئی مانع موجود نہ ہو، حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو تم ان سے نکاح کر لو، لیکن نکاح کرنا مگر مہر بھی ضرور ادا کرنا۔ پھر تیسرا حکم دیا کہ یہ مہر کی ادائیگی صرف یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کے ساتھ مشروط نہیں، اگر کسی اور عورت سے بھی تم نکاح کرو تو اس کا بھی مہر ادا کرو۔ پھر اللہ نے چوتھا حکم دیا تھا کہ جب وہ یتیم سن رشد کو پہنچ جائیں، تمیز کی عمر کو پہنچ جائیں، اپنے بھلے برے، اچھائی برائی کی ان کو تمیز آ جائے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن جب مال حوالے کرنے لگو تو پھر اشہدوا علیہم، اس پہ گواہ بھی بنا۔ آج کا سبق پانچواں حکم، اللہ نے فرمایا کہ وراثت کا مال جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا، اور اللہ نے حصے متعین کر دیے، مردوں کے بھی حصے متعین، عورتوں کے بھی وراثت کے حصے متعین۔ کل کے سبق میں وہ متعین حصوں کی تفصیلات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں تو رب نے یہ کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصے متعین ہیں اس مال سے جو ترکہ چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، صرف مردوں کے نہیں، للنساء، عورتوں کے بھی حصے متعین ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب عورت ہو گئی ہے شادی شدہ، بال بچے دار، علیحدہ گھر کی مالکہ بن گئی، اب والد کا ہوا انتقال، والدہ کا ہوا انتقال،
تو اب یوں نہیں کہ اس کا گھر علیحدہ ہے تو اب اس کا اس جائیداد میں اس کے مال میں کیا حصہ، جیسا زمانہ جاہلیت میں تھا بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، جبکہ رب نے کہا بیٹیاں نکاح سے ملا کرتی ہیں، وراثت سے ملا نہیں کرتی۔ وہ وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے عورتوں کی بھی، اور آج کا ہمارا معاشرہ وراثت سے عورت کو محروم کرنے کے لیے ہیلے کرتا ہے۔ کبھی ہیلا کیا، جہیز ہم نے نہیں دیا تھا، اس وقت جہیز نہ لیتے، جہیز جو لے لیا تو اب کیا تیرا حصہ۔ اور اگر وہی بہن بھائی کو یہ کہہ دے کہ تو نے جب سے اس گھر میں آنکھ کھولی کچھ نہیں کھایا پیا، تو نے اپنی شادیوں پہ ولیمے نہیں کیے، تو نے بھی تو حصہ لیا ہے نا۔ اور باپ جب تک زندہ ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے، سارا خرچ کر دے کسی ایک پہ، دوسرے کو حق نہیں پہنچتا اعتراض کرنے کا، دوسرے کو دے دے حق نہیں پہنچتا اعتراض کرنے کا۔ ہاں اس کے لیے یہ حکم ضرور ہے کہ اگر وہ اپنے مال کی تقسیم کرنے لگا ہے تو پھر یہ تفریق نہ کرے کہ یہ بیٹا ہے اس کو ڈبل ملے، یہ بیٹی ہے اس کو ایک گنا ملے، نہ، پھر وہ برابر برابر تقسیم کرے گا بیٹے اور بیٹی میں۔ ہاں اگر وہ فوت ہو گیا پھر اس کا مال وراثت میں تقسیم ہونے لگا تو اب اس کی تقسیم کے لیے ایک حصہ ملے گا بیٹی کو اور 2 حصے ملیں گے بیٹے کو۔ تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اللہ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، مال تھوڑا ہے تو تھوڑا ملے گا، زیادہ ہے تو زیادہ ملے گا۔ مما قل منہ او کثر، یہ نہیں کہ مال تھوڑا ہے یہ پھر پتر دے بھی کچھ نہیں پہ بندا تے دین ہی لے جائے پھر کیا فائدہ، چلو جانے دو، کوئی عقدت کم بن جائے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ، لیکن تقسیم حصے جو رب نے متعین کیے اس کے مطابق کرنی ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ نے کیا کر دیے، فرض مقرر کر دیے، مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، سبحان اللہ۔ اب وراثت کی ہونے لگی ہے تقسیم، وارثوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ مال تقسیم ہونے لگا ہے۔ جتنا شریعت نے کسی کا حصہ متعین کیا 1/2 ہے، 1/3 ہے، 1/4 ہے، 1/6 ہے، 1/8 ہے، 1/2 ہے، 1/3 ہے، یہ انشاءاللہ کل تفصیلات آ رہی ہیں۔ 1/2 ہے، 1/3 ہے، 1/4 ہے، 1/6 ہے، یا 1/8 ہے، یا 2/3 ہے، جتنا بھی شریعت نے حصہ متعین کیا اس کے مطابق ہونے لگی ہے تقسیم۔ وارث اکٹھے ہو گئے، ان اکٹھے ہونے والے وارثوں میں کچھ کا انتظار ہو رہا ہے، سارے آ جائیں تب شروع کریں تقسیم۔ شام ہونے کو آئی اور انہی وارثوں میں کچھ محتاج ہیں وارث، حصہ لینا ہے انہوں نے، لیکن ان کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے، ایک وقت کی روٹی بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ ہمیں اس سے حصہ ملے، ہم اپنے گھر کا چولہا جلائیں، گھر کا خرچ اپنے سر نبھائیں۔ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، یا یتیم بچے ہیں، وہ اس خیال سے آئے ہیں کہ ہمارے باپ کی جائیداد تقسیم ہونے لگی ہے اور بھی حصے دار آئے ہوئے ہیں، ہم
بھی جا کے اپنا حصہ لے لیں گے، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اکٹھے ہو گئے، حاضر ہو گئے تقسیم کے وقت، قرابت دار بھی ہیں، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، لیکن انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، چلو آج نہیں کل تقسیم ہوگی، یا تقسیم کے لیے جمع تفریق ہو رہی ہے، ابھی تک وہ پورا نہیں کر پائے حساب کتاب کہ شام ہو گئی، کسی نے فیصلہ کر لیا کہ چلو بھائی کل صبح پھر اس کا حساب کتاب کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ جو یتیم آئے کھڑے ہیں، ضرورت مند آئے کھڑے ہیں قرابت داروں میں، جن کا اپنا حصہ بھی بنتا ہے، ممکن ہے کہ کسی یتیم بچے بچی کا دل ٹوٹ جائے، کسی محتاج کی ضرورت شدید تھی، مال تقسیم میں نہ ملنے کی وجہ سے اور زیادہ گہری ہو گئی اس کی تکلیف اور اس کی مشقت اور اس کا معاملہ، تو کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ایک ڈنگ کا 2 وقت کا ان کو دے دو، چلو یہ لے لو، جب تقسیم کریں گے تو پھر حساب کتاب میں جمع تفریق پوری ہو جائے گی، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یا جو کھڑے ہیں اپنے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کر ان کا چولہا آباد کر لیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وہ تقاضا کر رہے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، قرابت دار ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، شام ہو گئی تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا کھلائیں پلائیں، کیا کھائیں پیئیں۔ اب تم ان کے 1-2 وقت کی روٹی پانی کا انتظام کر چکے ہو تو ڈانٹ نہ پلا دو ان کو، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، اب کچھ بھی نہیں ہے، دیکھی جائے گی کل، اور اگر زیادہ تنگ کرو گے نا تو کل بھی نہیں تقسیم کریں گے، پرسوں کریں گے، مہینے بعد کریں گے، ہفتے بعد کریں گے۔ دل ٹوٹے گا یا دل کو سکون ملے گا؟ جب کسی غریب مسکین محتاج کا فرش پہ دل ٹوٹتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا لهم قولا معروفا، ان کو بھلی بات کہہ کر، سمجھا بجھا کے، تسلی دے کے ان کو بھیج دو، چلو رات کا گزارا کرو، صبح ہوگی انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کا حق آپ کو پورا پورا ملے گا، پریشان نہ ہو۔ اور اگر کوئی ان تقسیم کرنے والوں میں کسی کا لہجہ سخت تھا، اس نے کوئی سخت بات کہہ دی، اور ایسا ہوتا رہتا ہے برادریوں میں، اور خاص کر تقسیم کار کے وقت تو پھر بعض بندوں کے لہجے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تسنیم کے پانی سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، سخت کیسے کرخت لہجے ہوتے ہیں، دل تو پھر ٹوٹتا ہے، پھر دوسروں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو تسلی دیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کا لہجہ ہی ایسا ہے، اس کی زبان ایسی ہے، دل پہ محسوس نہیں کرنا، میں ہوں جو صحیح، تیرا حصہ کون کھا سکتا ہے، کون تیرا حق مار سکتا ہے، میں بیٹھا ہوں نا، پریشان نہ ہو۔ اب اس یتیم مسکین محتاج ضرورت مند کے دل کو کیا ہو جائے گی؟ تسلی۔ اللہ نے اب ان لہجہ درست رکھنے والوں کے لیے کہہ دیا کہ یتیم کو اگر تم نے ڈانٹ دی نا تو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جس طرح اس کا باپ اس کی ماں مرے اور وہ یتیمی کا داغ سر پہ لیے بیٹھا ہے نا، تم بھی تو مر سکتے ہو، تمہاری بھی تو موت آ سکتی ہے، اور اگر تمہاری موت آ جائے اور جو تمہارے گھر میں تمہارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن سے تو ایک لقمہ تنہائی میں علیحدہ نہیں لیتا، کہتا ہے جب تک میرا بچہ ٹیبل پہ میرے سامنے نہ آئے مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک میں اپنی بیٹی کو ساتھ نہ بٹھاؤں اس وقت تک میرا گزارا نہیں ہوتا،
تو یہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں یہ بھی تو اپنے ماں باپ کے پیارے تھے، ان کے والدین بھی ایسی ہی تمنائیں دل میں پالتے تھے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ خوف کریں، ڈریں، کس سے؟ اللہ سے۔ وہ لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد، خافوا علیہم، تو ان کو خطرہ ہے نا، اگر کوئی ان کے بچوں سے سختی کرے تو ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، تو یہ بھی سوچ لیں کہ جب کسی کے بچوں کو میں ڈانٹتا ہوں تو اس کے والدین کے دل پہ بھی، ایمان سے ذرا سوچئے، اگر معاشرہ قرآنی اصولوں کو اپنا لے تو معاشرے میں یہ دنگا فساد، یہ قتل و غارت، یہ دبڑ گسنی، مار کٹائی، گالم گلوچ، یہ معاملات رہتے ہیں، باقی نہیں ہو معاشرہ پرامن بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں، کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں، دل لبھانے والی باتیں کریں۔ آگے اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یتیم کو تو چپ کرا دے، اور جب وہ یتیم چپ ہو جائے، سائڈ مار جائے، اور تو خوش ہو جائے کہ چلو ہوں پھر مال میرا ہی ہے نا، ڈر گیا، اللہ اللہ بھائیس اللہ فرمایا نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھایا کرتے ہیں مال یتیموں کا ظلم کر کر، زیادتی کر کر، کل کے سبق میں گزر چکا ہے نا کہ اگر امر مجبوری ہو تو یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کر، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا مال لے کر اپنے مال میں ملا کر استعمال کر سکتا ہے، پھر اس بات کو نہ سوچتا رہے کہ یہ جو لقمہ میں توڑ رہا ہوں پتہ نہیں شاید یہ اس کے آٹے کا ہو جو یتیم کے گھر سے آیا ہے، اس کے حصے سے آیا ہے، اس بات سے پھر نہ ڈرتا رہے، اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کرے گا اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش، تو اللہ فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں لقمہ نہیں بھر رہے بلکہ آگ بھر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بہت جلد ان قریب وہ پہنچیں گے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ معاشرتی زندگی میں ہمیں پوری اپنی اصلاح کی، قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔